بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر جو سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی ان میں سے ایک نعمت ہے نماز۔ نماز صرف ایک عبادت نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ ہمارا سیدھا رشتہ ہے۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اپنے رب سے بات کر رہا ہوتا ہے، اپنے دل کی باتیں، اپنے غم، اپنے مسئلے سب اللہ کے سامنے رکھ رہا ہوتا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہم میں سے بہت سے لوگ نماز میں لاپرواہ ہو گئے ہیں۔ کبھی پڑھ لی، کبھی چھوڑ دی، کبھی دیر سے تو کبھی جمعے کے دن۔ یہ ہماری حالت بن چکی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم نماز کی عادت ڈالیں اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ نمبر 1، نماز کی اہمیت کو دل میں بیٹھائیے۔ جب تک نماز کی اہمیت دل میں نہیں بیٹھتی تب تک عادت بنانا مشکل ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ نماز اسلام کا دوسرا ستون ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، سورہ بقرہ 43۔ اور حدیث میں ہے کہ نماز قیامت کے دن سب سے پہلے پوچھی جانے والی چیز ہے۔ اگر نماز صحیح نکلی تو باقی عمل بھی صحیح ہوں گے۔ نمبر 2، نماز کو فرض سمجھ کر اپنائیے۔ کئی لوگ نماز ایسے پڑھ لیتے ہیں جیسے کوئی آپشنل کام ہے۔ یاد رکھیے، 5 وقت کی نماز ہر بالغ مسلمان عورت اور مرد پر فرض ہے۔ اسے چھوڑنا بڑا گناہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے، جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے اس کا اللہ سے کوئی رشتہ نہیں۔ جب ہمیں یہ احساس ہوگا کہ نماز چھوڑنا اللہ سے بغاوت ہے تب ہم اسے چھوڑنے کی ہمت نہیں کریں گے۔ نمبر 3، روز کے ٹائم ٹیبل میں نماز کو فٹ کیجیے۔ ہم اپنے کام، پڑھائی، بزنس، میٹنگ سب کے لیے ٹائم ٹیبل بناتے ہیں لیکن نماز کو اس میں جگہ نہیں دیتے۔ اگر ہم دن کا پلان نماز کے وقت کے حساب سے بنائیں تو نماز اپنے آپ فٹ ہو جائے گی۔ فجر صبح کا سارا دن برکت والا بنانے کے لیے، ظہر دن کے بیچ میں سکون اور اللہ کی یاد، عصر کام کے بیچ رک کر اللہ کو یاد کرنا، مغرب دن کا آخری حصہ اللہ کے نام، عشاء رات کو نیند سے پہلے دن کو پاک کرنا۔ نمبر 4، دھیرے دھیرے شروع کیجیے لیکن چھوڑیے مت۔ اگر کوئی 5 وقت میں کمزور ہے تو پہلے فجر اور مغرب پکی کیجیے، پھر عصر، پھر ظہر، پھر عشاء شامل کیجیے۔ جیسے جیسے عادت بنے گی پورا شیڈیول آسان ہو جائے گا۔ نمبر 5، نماز کی تیاری کو آسان بنائیے۔ کئی لوگ صرف اس لیے نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ وضو کرنے کا من نہیں ہوتا یا کپڑے صاف نہیں ہوتے۔ ہمیشہ صاف کپڑے تیار رکھیں، وضو کی عادت ڈالیں۔ حدیث میں ہے کہ وضو پر قائم رہنا ایمان کی نشانی ہے۔ نماز کی جگہ طے کریں تاکہ وقت ضائع نہ ہو۔ نمبر 6، نماز کا لطف محسوس کیجیے۔ اگر نماز صرف ایک فرض ادا کرنے کے لیے پڑھیں گے تو دل جلدی اوب جائے گا، لیکن اگر نماز کو اللہ سے ملنے کا وقت سمجھیں گے تو دل خود ہی کھنچ کر آئے گا۔ تصور کیجیے کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ نمبر 7، اچھے دوستوں کا ساتھ۔ جن لوگوں کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ آپ کی عادتوں پر اثر ڈالتے ہیں۔ اگر آپ کے دوست نمازی ہیں تو آپ بھی نمازی بنیں گے۔ نمبر 8، اپنے بچوں کو بچپن سے سکھائیے۔ اگر گھر میں بچے دیکھیں گے کہ ان کے والدین نماز پڑھتے ہیں تو وہ بھی عادت بنا لیں گے، اور اگر گھر میں لاپرواہی ہے تو بچے بھی ویسے ہی ہوں گے۔ نمبر 9، نماز چھوڑنے کے نقصان یاد رکھنا۔ حدیث میں ہے کہ جو نماز چھوڑ دے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے، اور نماز چھوڑنا اللہ کے غضب کو بلانا ہے۔ نمبر 10، دعا کی مدد لیجیے۔ عادت بدلنا مشکل ہے لیکن اللہ سے مدد مانگنا آسان ہے۔ ہر نماز کے بعد اور تہجد میں اللہ سے دعا کیجیے، یا اللہ مجھے نماز کا پابند بنا دے۔ نتیجہ، بہنوں اور بھائیوں، نماز کوئی بوجھ نہیں بلکہ رحمت ہے۔ جس دن ہم نماز سے محبت کرنے لگیں گے اس دن ہماری زندگی بدل جائے گی۔
دنیا میں سکون ملے گا اور آخرت میں کامیابی۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے اور زیادہ سے زیادہ دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے دین کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔